अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था सरमाया और सरमायाकारी। तो सरमाया से मुराद है कि हम लोग आमदनी का वो हिस्सा जो मज़ीद आमदनी पैदा करने का बाइस बनता है, और सरमायाकारी से मुराद ये है कि ऐसा अमल जिसमें हमें मज़ीद आमदनी हासिल होती है, या ऐसा अमल जिसमें हम सरमाया लगाते हैं ताकि हमें मज़ीद आमदनी हासिल हो। अब हमने उसकी सरमायाकारी की इक़साम पढ़ी थी, ख़ाम सरमायाकारी, खालिस सरमायाकारी। तो ख़ाम सरमायाकारी से मुराद ऐसी सरमायाकारी होती है जिसमें मसारफ़ बदलकारी भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम ख़ाम सरमायाकारी में से मसारफ़ बदलकारी को निकाल दें तो हमारे पास खालिस सरमायाकारी आ जाती है। थर्ड पॉइंट था कि हकीकी सरमायाकारी और माली सरमायाकारी। तो हकीकी सरमायाकारी में हमने देखा था कि जब मईशत में कोई भी नई चीज़ बनती है, नई सरमायाकारी की जाती है, मकान तामीर किए जाते हैं वग़ैरह वग़ैरह, तो हमारे पास हकीकी सरमायाकारी होती है। और जब हम सिर्फ़ एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पहले से कोई चीज़ ख़रीद लेता है, बनी हुई फैक्ट्री ख़रीद ली या घर ख़रीद लिया, तो ये जो सरमायाकारी है ये माली सरमायाकारी, ये सिर्फ़ उस शख्स के लिए सरमायाकारी है, लेकिन मईशत में ये सरमायाकारी कंसीडर नहीं होगी। अब है कि निजी सरमायाकारी और सरकारी सरमायाकारी। निजी सरमायाकारी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो आम अफराद सरमायाकारी करते हैं वो निजी सरमायाकारी होती है। और डेफ़िनेटली जो निजी सरमायाकारी होती है उसका बेसिक जो पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, कि हम अगर कोई भी सरमायाकारी करता है तो वो डेफ़िनेटली मुनाफा हासिल करने के लिए सरमायाकारी करता है। और अगर हम बात करें सरकारी सरमायाकारी की, तो सरकारी सरमायाकारी से मुराद है कि हुकूमत जो सरमायाकारी करती है, और हुकूमत अक्सर औक़ात उन प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे लगाती है, उन प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करती है जिन प्रोजेक्ट्स में आम लोग सरमायाकारी करने से घबराते हैं, जैसे कि सड़कें बनाना, रेलें बनाना और ये सारी जो हैं। और जो हुकूमती सरमायाकारी होती है वो अक्सर मुनाफा की गर्ज से नहीं की जाती, बल्कि आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए की जाती है। तो निजी और सरकारी सरमायाकारी में ये फ़र्क है। अब हमारे पास पाँचवीं इसकी किस्म आ गई खुद इख्तियार सरमायाकारी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये खुद इख्तियार होती है, यानी कि ये किसी भी उससे तरगीब नहीं दी जाती। खुद इख्तियार सरमायाकारी वो होती है जो आमदनी से मुतासिर नहीं होती, और ये वो सरमायाकारी होती है जो ज़्यादातर हुकूमत करती है। यानी कि नॉर्मली हमारे पास ऐसे होता है, अगर हम आम बात करें निजी सरमायाकारी की, तो अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होगी तो हमारी सरमायाकारी भी ज़्यादा होगी। लेकिन खुद इख्तियार सरमायाकारी आमदनी से मुतासिर नहीं होती, वो हमारे मुल्क में ज़रूरत होती है हमें, तो हमें हर हाल में वो सरमायाकारी करनी ही होती है, लिहाजा वो आमदनी से मुतासिर नहीं होती। खुद इख्तियार सरमायाकारी जो होती है वो किसी भी चीज़ की तलब से मुतासिर नहीं होती। हम लोग नॉर्मली जो सरमायाकारी करते हैं वो किसी भी चीज़ की तलब से मुतासिर होकर करते हैं कि सरमायाकारी करनी है तो फ़लाँ चीज़ है, आजकल उसकी बहुत तलब है, तो उस जो शोबा है उसमें सरमायाकारी करें। लेकिन जो खुद इख्तियार सरमायाकारी होती है वो किसी शोबे में नहीं होती, बल्कि वो ऐसे होता है कि नए सिरे से की जाती है और फिर उसको लोगों में मकबूल बनाया जाता है। जैसे कि इसमें मिसाल दी गई है कि पाकिस्तान में जब खाद के कारखाने शुरू हुए थे तो लोगों में खाद का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन खाद के शोबे में खुद इख्तियार सरमायाकारी की गई और फिर लोगों को इसके बारे में बताया गया और मकबूल की गई। अब इसकी वजाहत हम इससे करते हैं कि आमदनी का हुजम है 100 अरब रुपए, तो खुद इख्तियार सरमायाकारी है 20 अरब। अगर आमदनी बढ़ के 200 अरब हो जाती है तो जितनी हमें सरमायाकारी चाहिए होती है खुद इख्तियार सरमायाकारी, वो फिर उतनी ही रहती है। अगर आमदनी का हुजम बढ़ के 200 अरब रुपए हो गया है तो खुद इख्तियार सरमायाकारी फिर भी हमारी 20 अरब रुपए है। यानी कि जितने भी प्लान हुकूमत ने बनाए हुए हैं कि हमें ये चीज़ें बनानी है, सड़कें बनानी है, रेलवे बनानी है, डैम बनाने हैं, तो वो तमाम चीज़ें अगर आमदनी बढ़ भी जाएगी तो वो कमोबेश उतने ही रहेंगे। तो इसकी अगर हम डायग्राम देखें तो सिंपल सी डायग्राम है। वाई एक्सिस पे सरमायाकारी ली हुई है, एक्स एक्सिस पे कौमी आमदनी ली हुई है। तो सरमायाकारी जो है वो ये ज़ाहिर करती है कि कौमी आमदनी देखें 100 हो, 200 अरब हो, 300 अरब हो, 400 अरब हो, हमारी सरमायाकारी जो खुद इख्तियार सरमायाकारी है वो इतनी है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि हमारे मुल्क में मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मज़ीद हमें सरमायाकारी करने की ज़रूरत है, फ़लाह व बहबूद की ज़रूरत है, तो उसमें जो है वो ज़्यादा सरमायाकारी की
کی جاتی ہے اور سرمایہ کاری کا معیار تبدیل ہو کر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو سرمایہ کاری کی قسم ہے وہ ہے ترغیب یافتہ سرمایہ کاری۔ یہ خود اختیار سرمایہ کاری کے الٹ ہوتی ہے۔ یہ نام سے ظاہر ہے کہ ترغیب یافتہ، جو ترغیب ملتی ہے اس کے مطابق، یعنی کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آمدنی زیادہ ہے تو ہم زیادہ سرمایہ کاری کر لیں گے، یا اتنی آمدنی ہے کہ ہم سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تو ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہے۔ سیکنڈ کویسچن یہ ہوتا ہے کہ کس شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے۔ تو کس شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس شعبے کی اشیاء کی طلب زیادہ ہوگی اس شعبے میں ہم سرمایہ کاری کریں گے۔ تو جب جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ترغیب یافتہ جو ہے چیزوں کی طلب ہمیں ترغیب دیتی ہے، ہمیں راغب کرتی ہے کہ ہم نے کس شعبے میں سرمایہ کاری کرنی ہے۔ جیسے کہ ہم نے کس شعبے میں کرنی ہے، جوتے بنانے والی فیکٹری میں جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں صنعت، اس میں کرنی ہے، گھی بنانے والی صنعت میں کرنی ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی ہمارے پاس صنعتیں موجود ہیں کس صنعت میں ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہے۔ آجروں کے نزدیک ان اشیاء کو پیدا کرنے والے کارخانے زیادہ منافع بخش نظر آ رہے ہوں، یعنی کارخانوں کے جو مستقبل کی توقعات ہیں وہ زیادہ منافع بخش ہوں تو سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس شعبے میں ہمیں لگتا ہے کہ مستقبل میں اس کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی جن چیزوں کی، تو ان میں اگر سرمایہ کاری کریں گے تو لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ترغیب یافتہ سرمایہ کاری بلحاظ آمدنی لچکدار ہوتی ہے، یعنی کہ ترغیب یافتہ جو سرمایہ کاری ہے وہ آمدنی سے متاثر ہوتی ہے۔ آمدنی کے بڑھنے سے سرمایہ کاری بڑھ جاتی ہے اور آمدنی کے کم ہونے سے ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ آمدنی میں اضافے سے سرمایہ کاری میں اس لیے اضافہ ہو جاتا ہے کہ سرمایہ کی استعداد مختتم بلند ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم استعداد مختتم پڑھیں گے۔ تو استعداد مختتم کی جو سمپل سی ڈیفینیشن ارونگ فشر نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اخراجات کے بعد جب ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو اخراجات کے بعد جو چیز ہمارے پاس بچ جاتی ہے، جو منافع بچ جاتا ہے، اس کو ہم سرمایہ کی مختتم استعداد کہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب آمدنی میں اضافے سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو جاتا ہے تو سرمایہ کی مختتم استعداد بلند ہو جاتی ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور نئے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کے مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ترغیب یافتہ سرمایہ کاری ہوتی ہے یہ آمدنی سے متاثر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آمدنی کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ترغیب یافتہ سرمایہ کاری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان کے درمیان پازیٹیو ریلیشن ہوتا ہے۔ اب اس کا گوشوارہ بنایا ہوا ہے کہ آمدنی کا حجم ہمارے پاس 100 ارب ہے تو خود اختیار سرمایہ کاری 20 ارب ہے۔ آمدنی بڑھ کے ڈبل ہوگی تو خود اختیار سرمایہ کاری بھی بڑھ کے ڈبل ہوگی۔ پھر آمدنی ہمارے پاس 300 ارب ہوگی تو خود اختیار سرمایہ کاری بھی ہمارے پاس 60 ارب ہوگی۔ جیسے جیسے آمدنی کا حجم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے خود اختیار سرمایہ کاری کا حجم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وائی ایکسس پہ ہم نے سرمایہ کاری کو میئر کیا ہے، ایکس ایکسس پہ ہم نے قومی آمدنی کو میئر کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہماری سرمایہ کاری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خود اختیار ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کے تفعال کی معیاری صورت یہ ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا خرچ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک خود اختیار خرچ اور دوسرا ترغیب یافتہ خرچ۔ یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں خرچ کرنا ہی ہوتا ہے چاہے ہماری آمدنی صفر ہو، کھانے پینے پہ، رہنے پہ، لباس پہ، اور اسی طرح سے کچھ ایسی اشیاء ہیں معیشت میں، کچھ ایسے ادارے ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہمیں سرمایہ کاری کرنی ہی ہوتی ہے۔ مثلاً سڑکوں کی ضرورت ہے تو ہم ضرور سڑکیں بنائیں گے، ریل کی ضرورت ہے، ڈیم کی ضرورت ہے تو وہ ضرور بنے گا۔ تو یہ ہمارے پاس خود اختیار سرمایہ کاری ہے اور دوسری ہمارے پاس ترغیب یافتہ سرمایہ کاری ہے۔ تو ہم جب سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری 2 حصوں میں ہو رہی ہے۔ ایک خود اختیار سرمایہ کاری جس کو ہم آئی ناٹ سے ظاہر کرتے ہیں، اس نے ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، وہ آمدنی سے متاثر نہیں ہوتی، اور دوسری ہماری سرمایہ کاری ہے جس کو ہم ایم وائی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایم ہوتی ہے وہ سرمایہ کاری جو آمدنی سے متاثر ہوتی ہے اور وائی ہوتی ہے ہمارے پاس آمدنی۔ تو ایم سے مراد ہے مختتم ملانے سرمایہ کاری جو کہ آمدنی اور سرمایہ کاری کے باہمی تناسب کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ آئی ناٹ ہمارے پاس خود اختیار سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے جو سمپل سا پڑھا ہے سرمایہ کاری کی یہ جو ٹائپس ہیں یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا خالص سرمایہ کاری،
اگر ہم جو ہمارے پاس سرمایہ کاری ہو رہی ہے نئی اور پرانی سرمایہ کاری، اس میں سے ہم مصارف بدل کاری کو نکال دیں تو ہمارے پاس خالص سرمایہ کاری آ جاتی ہے۔ پرانی سرمایہ کاری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی مینٹیننس پہ جو ہم اخراجات کرتے ہیں وہ مصارف بدل کاری کہلاتے ہیں۔ اگر ہم خالص سرمایہ کاری میں مصارف بدل کاری شامل کر دیں تو ہمارے پاس خام سرمایہ کاری آ جائے گی۔ خام سرمایہ کاری کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے حقیقی اور مالی سرمایہ کاری۔ حقیقی اور مالی سرمایہ کاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی سرمایہ کاری جو اصل معنوں میں معیشت میں کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے، اور مالی سرمایہ کاری وہ ہے کہ جو ایک پرسن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اس نے پہلے سے کسی کی چیز خرید لی ہے، تو وہ اگر ایک بندے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سرمایہ کاری ہوئی ہے تو دوسرے بندے کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی سرمایہ کاری ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس حقیقی اور مالی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نجی سرمایہ کاری اور سرکاری سرمایہ کاری۔ تو نجی جیسے ہم پرائیویٹ اور پبلک انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو عام لوگ کرتے ہیں وہ نجی سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور جو سرمایہ کاری حکومت کرتی ہے وہ سرکاری سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ اور حکومت اکثر اوقات ان شعبوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے جن شعبوں میں عام افراد سرمایہ کاری کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ اب ہے پانچواں ہے خود اختیار سرمایہ کاری۔ ایسی سرمایہ کاری جو آمدنی سے متاثر نہیں ہوتی، اور یہ سرمایہ کاری حکومت کرتی ہے۔ اور دوسری ہے ہمارے پاس ترغیب یافتہ سرمایہ کاری۔ ترغیب یافتہ سرمایہ کاری وہ ہوتی ہے جو آمدنی سے متاثر ہوتی ہے اور یہ عام افراد کرتے ہیں، اور یہ اشیاء کی طلب سے متاثر ہوتی ہے کہ جیسے اشیاء کی طلب زیادہ ہوگی تو جن اشیاء کی طلب زیادہ ہوگی ان اشیاء کی بنانے میں سرمایہ کاری زیادہ ہوگی۔ تو آپ کے لیے اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے، تو آپ اس کو بنائیں اور دیکھیں، پڑھیں۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو پھر مجھے بتائیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔